یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اس نے تو ابھی تک اسلام آباد بند نہیں کیا. یہ صرف عمران خان کر سکتا تھا. اور ابھی بھی اگر اس نے کر دیا. ہم خود پٹھان ہیں لیکن مولانا کا خلاف ہے. مولانا کا اس لیے خلاف ہے کہ یہ 75 سال یہ چوروں کے ساتھ ملا تھا. ابھی بھی ان کے بچانے کے لیے نکلا ہے. اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف انڈیا کے ایجنڈا بھی بنا ہوا ہے. یہ پشتوں میں کہاوت ہے, بولتے ہیں لوگ کہ سلما پر پشتر پشتوں کا لگایا, اندر فلم انگلش کا چلاتے ہیں. مولانا کا بھی اس طرح کردار ہے. پوسٹر ایک لگایا, فلم یہ دوسرا چلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب نے جو خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا بالکل غلط ہے. اس کو 5 سال دینا چاہیے. یہ تو 5 سال, ابھی تو 15 سال اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میرا دل ہے, میری خواہش ہے مریم نواز آئے ادھر آ کے میرے جلسے پہ خطاب کرے. اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ یہ تو بس آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو آپ کو سیدھا بتایا کہ یہ پوسٹر ایک لگایا, فلم یہ دوسرا چلاتا ہے. یہ بالکل اسلام سے بھی پارے ہے اور یہ پٹھان ہے بھی نہیں. کوئی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بس ویسے بولتا ہے, کچھ بھی نہیں کرے گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میں نے آپ کو کہا ہے نا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. واپس جائے گا انشاءاللہ. یہ اپنے مفاد کے لیے نکلا ہے, لوگوں کے مفاد کے لیے نہیں نکلے. تو جو مولانا صاحب استعفے کا کہہ رہے ہیں, استعفیٰ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب استعفیٰ لیں گے؟ یہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں کا رہنے والا ڈی خان کا, میں بھی ڈی خان کا ہوں. اور عمران خان یہ بھی سوچے کہ اس کو 10-15 دن اور بھی چھوڑ دے تو انشاءاللہ پیدل آئیں گے ڈی خان پہ. پیدل آئیں گے, زندہ باد. ٹھیک ہے, پیدل آئیں گے. جی 10-15 دن اور بھی چھوڑ دے, سوچ لیں عمران خان. ٹھیک ہے, پیدل آئیں گے, استعفیٰ نہیں لیں گے. استعفیٰ نہیں لیں گے, پیدل آئیں گے اکیلا. جب خرچہ ختم ہو جائے گا, ان کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, ان کا مطلب ہے لوگ ختم ہو جائیں گے, اور یہ اکیلے پیدل آئیں گے. استعفیٰ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب عمران خان سے استعفیٰ کے لیے یہاں آئے تھے, یہاں انہوں نے دھرنا دیا تھا. اب دھرنے اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ میرے بھائی دھرنا اس نو ضرور اٹھاونا چاہیے. کیوں اٹھاونا چاہیے کہ کم از کم عمران دی حکومت دے وچ کم از کم 14-15 ماہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ویسا قدم غلط کسی نے نہیں اٹھایا, کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی, کوئی بندے نے موئے. لہذا امید ہے کہ کال یا پرسوں تک اس دھرنے دے وچ اگر کوئی مسائل پیش آ گیا تو یہ فضل الرحمان صاحب اسے دیونے دار ہو سن. اور اساں اپیل کریں عمران خان دے کہ انہاں دے خلاف دہشت گردی دا پرچہ ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہم چاہیں تو عمران خان کو جا کے اس کے گھر سے گرفتار کر لیں, گھر سے اٹھا لیں. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں. کیوں کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا وہ گھر سے اٹھا لیتے ہیں. دہشت گرد بہت ڈاڈے ہوتے ہیں. دہشت گرد گھر سے اٹھا لیتے ہیں. میں کس کو اٹھا لوں؟ میں دہشت گردی کروں گا, بدماشی کروں گا تو میں بھائی کو بھی اٹھا لوں گا, مولوی صاحب کو اٹھا لوں گا, آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا. کیونکہ میں دہشت گرد ہوں گا تو لے جاؤں گا نا. ایسے کیسے میں لے سکتا ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی میرے پاس مسئلہ ہے نہ مسائل ہے. مولانا صاحب تو یہ خواہ پورے پاکستان خلول پائی پہ ہے. اور اتنی عوام مقصد عوام دی روٹی پانی جو سلسلہ ہے وہ کوئی غریب باہر نہیں نکل سکتا. کوئی ساری ماوا بیڑا سودا سود گھنوں نہیں سکتی. روڈوں تو پہن جی مولانا صاحب نہ یہاں کو لیٹرینوں کا بندوبست ہے, نہ یہاں کو باتھ روموں کا بندوبست ہے. یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. سانو مقصد کہ لوڈو لنگ دیا ایک چولا چاہیے بیٹھا ہے, چاہیے بیٹھا ہے. شکریہ سر. دوسرا جو غریب لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے, جن کو خود کچھ بھی سمجھ نہیں, جن کو اسلام کے نام سے اور مختلف یعنی غلط پروپیگنڈا کر کے لایا گیا کہ اسرائیل آ گیا اور ختم نبوت, وہ ساری غلط باتیں ہیں, اس پہ وہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہ برائے مہربانی آپ ملک کا اور کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے آپ مہربانی فرمائیں اور یہ اپنے ساتھیوں کو لیں ساتھ اور چلے جائیں. بس یہی آپ کی مہربانی. فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. انہوں نے حکومت سے مطالبات کیے تھے کہ استعفیٰ دے, 2 دن کی مہلت بھی دی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویسے بھی روزگار خراب ہے, اور یہ جو ہے نا اس لیے نکلا ہے کہ لوگوں کا روزگار اور بھی خراب کر رہے ہیں, اور یہ مزدور طبقہ کیا کرے گا. اور یہ دھرنا مرنا نہیں ہے, یہ جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے نکلا ہے. یہ جو ہے نا اپنی کرسی کا فکر ہے, اپنے بنگلے کا فکر ہے, اپنے گاڑی کا فکر ہے. اس کو کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ غریب عوام پہ کیا گزر رہا ہے. جاؤ کشمیر میں جاؤ, یہ جو ہے نا غلط کر رہا ہے, بالکل غلط ہے. ہم اس کے خلاف ہیں.
ٹھیک ہے، تو جو ادھر ابھی بیٹھے ہیں جو ان کے مطالبات ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ نہیں یہ ناجائز ہے، بالکل چھوڑ دو اس کو، 5 سال مکمل کر دو. 5 سال میں اگر اس کا کوئی کارکردگی ٹھیک نہ ہوگا تو یہ خود بخود لوگ ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ غلط کر رہا ہے، بالکل میں اس کے خلاف. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ اب اسلام آباد بند کیا، اب پورا ملک بند کر کے دکھائیں گے. کوئی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بس ویسے بولتا ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ ہے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میں نے آپ کو کہا ہے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، واپس جائے گا انشاءاللہ. یہ اپنے مفاد کے لیے نکلا ہے، لوگوں کے مفاد کے لیے نہیں نکلے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مریم ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب چونکہ نون لیگ نہیں نکلی، ان کے ساتھ نون لیگ نہیں نکلی. میاں شہباز شریف صاحب وہ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا نہیں بھائی. اب وہ مریم کو بلا پھسلا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مریم آ گئی تو لوگ ہمدردی میں اس کے ساتھ آئیں گے، اس کے والد بیمار ہیں وغیرہ وغیرہ. شاید اس طرح سے کچھ اور مجمع کی اسٹرینتھ بڑھ جائے بس، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مریم آ بھی جائیں، اگر وہ آگے وہ بھی یہی کہہ دیں گی ہاں ٹھیک ہے جلسہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں، جو حقیقتاً سیاسی لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ان کے اس مطالبے کی حمایت نہیں کر پائے گا. آنے کو تو کوئی بھی آئے وہ بے شمار، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، مریم سے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، ان کو تو تو جو وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے، سب اکٹھے مل کر چلیں گے، اس حد تک کہ بھئی آپ مارچ کریں وہاں تک کی بات تو ٹھیک تھی، ساری پبلک ان کے ساتھ بہت بڑا مجمع وہ لے کے آئے. لیکن اب اس سے آگے پورے ملک کو بند کرنا اور اداروں کے اوپر بات کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، یہاں بیٹھے رہے 5-6 دن ہو گئے ہیں، 2 دن کی مہلت دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب اٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میری بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے اس کو تو ہم قطعی طور پہ جائز سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی کسی کے مطالبے پہ کوئی حکومت نہیں گئی. اگر فرض کریں آج وہ چلا جائے اس مطالبے پہ، کل کوئی اور گورنمنٹ آئے اس کو بھی 200 500 10,000 بندہ کھڑا ہو کے گئے تم جاؤ، کیا مولانا صاحب اس کو حمایت کریں گے کہ چلا جائے؟ نہیں ہوتا ایسا. ایک دوسرا، جو غریب لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، جن کو خود کچھ بھی سمجھ نہیں، جن کو اسلام کے نام سے اور مختلف یعنی غلط پروپیگنڈا کر کے لایا گیا کہ اسرائیل آ گیا اور ختم نبوت، وہ ساری غلط باتیں ہیں، اس پہ وہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہ برائے مہربانی آپ ملک کا اور کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے آپ مہربانی فرمائیں اور یہ اپنے ساتھیوں کو لیں ساتھ اور چلے جائیں، بس یہی آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد سے استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، بڑے سخت بیانات دیے تھے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سیاست ہے، وہ بیان تو دینا پڑے گا. سیاست میں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. ویسے تو زندہ رہنے والی اب کوئی سچویشن باقی رہی تو ہے نہیں، کیونکہ وہ اس نے ابھی کہہ دیا امین گنڈا پور نے کہ آؤ دوبارہ الیکشن لڑو میرے مقابلے میں چھوڑ دیتا ہوں سیٹ. وہ پہلے تو اسی چیلنج کو قبول کر کے وہ اس کے ساتھ ہم ہی بھر لیں، پھر اسمبلی میں آ جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں، وہاں سے پارلیمنٹ سے یہ معاملات حل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جو مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں؟ بالکل ناجائز ہے، قطعی ناجائز ہے. ہم اس کو کسی طور پہ وہ ان کو استعفیٰ دے دیں اور وہ ختم ہو جائے، اپنا پوری حکومت استعفیٰ دے دے، نئے الیکشن ہو، نئے الیکشن. یہ کہاں سے نئے الیکشن ہو جائے؟ اسی پرانے طریقہ کار پہ اسی نظام کے تحت پھر الیکشن ہوں گے، پھر لوگ یہ کہیں گے یہ غلط ہو گیا ہے اور جناب یہ ہمیں پھر منظور نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ کتنا خرچہ اور ہے؟ مولانا صاحب کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ فرق تو اس غریب پبلک کو پڑے گا. یہ جو ٹیکس دے دے کے یہ ایک الیکشن دوسرا چوتھا 10واں، یہ سارا تو ان کے تیل ان میں سے نکل رہا ہے. مولانا صاحب کو کیا فرق پڑنا ہے؟ بات تو ویسے ہی خالی وہ عوام کی کر رہے ہیں، لیکن ان کو عوام سے حقیقتاً ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ عوام کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھائیں نا ادھر روٹی چھوٹی ذرا. وہ روز وہ اسلام آباد میں کسی VIP سیکٹر میں گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے جو دوسرے جو ساتھی ہیں وہ بیچارے وہیں پہ چولہے پہ بیٹھ کے روٹیاں پکا رہے ہیں. مہنگائی آج تک مولانا صاحب نے مہنگائی کے اوپر ایشو کی بات ہی نہیں کی کہ بھائی مہنگائی کی وجہ سے دھرنا ہو رہا ہے. کہو مہنگائی کی وجہ سے دھرنا ہے اور اس کی وجہ سے ہے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہے ہو نہیں حکومت ختم کرو، حکومت کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے بیان دیا کہ ابھی اسلام آباد بند کیا، پورا ملک بند کر کے دکھائیں گے، تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ مولانا صاحب یہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے 10 منٹ کے ڈرائیو پہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں ہم لوگ فیض آباد میں کھڑے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کچھ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح جب وہ پورے ملک کو بند کریں گے تو بھی یہی بات ہوگی، کہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا استعفے کا،
2 दिन کی مہلت دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ ایک کیا عمل طے کریں گے؟ انہوں نے مریم نواز کو بھی مدعو کر لیا ہے کہ آپ آئیں میرے جلسے میں آ کے خطاب کریں. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں. ایک بار یہ عمران خان کو حکومت ملی ہے تو اس کو تھوڑا سا سروائیو، اس کو تھوڑا ٹائم دیں کہ یا کہ اپنی تھوڑی اسٹرگل کرے، ملک کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے. ابھی فی الحال تو اگر جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے لیے تو تھوڑا سا تو اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ اس کو آگے چلا سکے. ایک دم سے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ شروع کیا اور آپ فوراً ہی کہیں جی یا آپ نے مہنگائی اگر اپ گئی ہے تو وہ فوراً ہی ڈاؤن ہو جائے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ٹائم ملے گا تو پھر آگے یہ سلسلہ چل سکتا ہے. دھرنے بھرنے سے کیا فائدہ، کیا ان کو حاصل ہوگا؟ ملک کے اور معیشت جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوگی اور ان کے حالات ابتر ہوتے جائیں. ٹھیک ہے، تو کیا مولانا صاحب مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں؟ نہیں، مہنگائی مسئلہ تو جو ایشو جو سٹارٹ ہوا ہے وہ تو مہنگائی سے ہی سٹارٹ ہوا ہے کہ عمران نے بہت مہنگائی کر دی. تو اس سے اب بہتری کے لیے تو آنے کا یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو وہ سروائیو کر سکے گا. ایسے دھرنا ورنا کرنے سے تو اور ہماری معیشت خراب ہو. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے بیان دیا کہ ابھی اسلام آباد بند کیا، پورا ملک بند کر کے دکھائیں گے. تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ چلیں جی دیکھتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی کر رہے ہیں مولانا صاحب کو تو کرنے دیں. تو جو ان کا مقصد ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت مشکل ہے، استعفیٰ نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے. بیچارے کا مہنگائی کے ساتھ زیادہ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ابھی ہم لوگ ان سے خود اپنی مزدوری کے چکر میں لگے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مطالبات جو رکھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ جائز بیٹھے ہوئے ہیں؟ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے ناجائز ہے جو بھائی وہ الٹا اور غربت کو اور غربت دے رہے ہیں. یہاں بیٹھنے سے اور مزید غربت آ رہی ہے، ہم لوگوں کے لیے تکلیف ہے. ہمیں تو مہنگائی کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم لوگ سب لوگ یہاں پر بجلی کے بل، گیس کے بل ہم لوگوں کے گھروں کے پورے نہیں ہوتے. سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں. ہماری تو مہنگائی کی الٹا اور مزید ہم 6 مہینے پہ. آپ کو پریشانی ہے؟ مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کاروبار بند ہے. بہت پریشانی ہے یہاں پر. بالکل اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کے ذہن میں خوف ہے، یہاں پر کوئی آ ہی نہیں رہا اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی تھی استعفے کے لیے، تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب تقریباً دھرنا اٹھانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ اٹھ جائیں تو بہتر ہے ان کے لیے، ان کی عزت ہے اس میں. ٹھیک ہے، پیپل پارٹی نون لیگ پیچھے ہٹ گئی تقریباً. ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم صرف اور صرف ان سے مہنگائی کے خلاف ہم ساتھ ہیں ان کے ساتھ. باقی ہم کسی نہ نون کی حمایت کر رہے ہیں نہ کسی کی، ہم صرف غربت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، استعفیٰ جو ہے نا اس سے مانگنا ابھی اسی وقت، جب کہ ابھی اسے کوئی 1-1.5 سال ہی ہوا ہے، تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اس کو پورے 5 سال دینے چاہیے. اور میرے خیال میں وہ بہت ہی اچھا جو ہے نا ملک کو چلا رہے ہیں. ان کی پالیسیز بھی ٹھیک ہیں. ابھی دیکھیں معیشت میں بھی ہم کافی درجے بہتری ہوئی ہے. اور یہ ابھی یہ تو ہے بھی پچھلے کافی سالوں سے یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں یہ ایجنٹ ہیں اور یہ غدار پاکستان ہے یہ. اور دوسرے وہ آفتاب شیر پاؤ اور دوسرے یہ سارے جو ہے نا اس کے سارے کنٹینر پہ دیکھیں سارے غدار پاکستان ہیں. اس کو لٹکانا چاہیے ان سب کو. ٹھیک ہے، تو جو ان کے مطالبات ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ کوئی مطالبات جائز نہیں ہے. سرخواہ مطالبات جاتے ہیں. ایک بندہ پورے ملک میں جو الیکشن جیت کر آیا ہے، اتنے اپنی سیٹیں لے کے آیا، اس سے استعفیٰ اس طرح زبردستی استعفیٰ منگوانے کہاں کا جائز ہے؟ یہ کوئی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مولانا صاحب نے یہ بیان دیا کہ میرا دل ہے، میری خواہش ہے مریم نواز آئے میری سے جلسے میں آ کے، میری سے دھرنے میں آ کے خطاب کرے. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہی اس کا مقصد بھی یہ تھا جس نے وہ یہ لے کے آیا عوام شام. نواز شریف کو اس نے چھڑوانا تھا اور یہ زرداری کے بھی اس کو وہ تھا. لیکن دیکھیں اب نواز شریف جو ہے نا اس کو بیل مل گیا، ضمانت مل گئی ہے. تو اس کا مقصد بھی اصل میں یہ تھا. اور فنڈنگ بھی یہ جو ہے نا انڈیا اور میرے خیال میں یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اس کی کر رہی ہے فنڈنگ. ٹھیک ہے، تو جو ادھر بیٹھے ہیں جو ان کا مطالبات ہیں، کیا وہ اپنی اس مطالبات میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوں گی یہ کامیاب. مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب مولانا ہی ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے اس کے بھی سپورٹر ہوں گے. لیکن مولانا صاحب کو چاہیے کہ اپنی عزت سے گھر چلے جائے.